یہ مٹھی پر گروہ اگر آج مٹ گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یعنی اس دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر کتنا اعتماد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کے اوپر کتنا اعتماد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، مدد کرے فرشتے اتار دیے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک رکھی سجدہ فرمایا، وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ تو بچوں، اللہ کے نبی دعا کرے اور اللہ دعا نہ قبول کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ ضرور اپنے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی طرف بھی اشارہ فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے جو فرشتے نازل فرمائے ہیں ان کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا آیت کی طرف، ہم سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ جیسے کرتے ہیں وہ کریں گے۔ اور بچوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں جب بچے سناتے ہیں تو بچے سنانے سے کتراتے ہیں۔ میں آپ کو بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ پھر بچوں آپ کو متنوع کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ترجمہ شوق سے نہ پڑھا اور سمجھ کر لفظی ترجمہ لفظ بلفظ نہیں پڑھا تو بچوں آپ کے لیے ترجمہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات سن لیں کہ آپ یہ ترجمہ بہت آسان ہے، سورۃ الانفال کا ترجمہ بہت آسان ہے۔ شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر آپ مشکل کو مشکل ہی سمجھتے رہیں گے تو وہ کبھی آسانی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا بچے، ہر چیز مشکل ہوتی ہے لیکن محنت کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں جو بچے سناتے ہیں اور شوق سے سناتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں نا، تو ان کو سمجھ آ رہی ہے، تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سمجھنے میں کمی ہے۔ تو بچے آپ توجہ کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس بک ہے تو بک رکھ لیں، بک کے اوپر لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ بچے اس کے اوپر کسی پیج کے اوپر آپ جو ہے نا ترجمہ نوٹ کرتے جائیں۔ جی بچے اب دیکھیں ذرا، ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، اذ جب، اذ جب، اذ جب، تستغیثون، 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 تم فریاد کرتے تھے، یعنی تم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اذ جب، تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، یعنی جب تم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے پروردگار سے، ربکم، اپنے رب سے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے پروردگار سے یا اپنے رب سے، فاستجاب لکم، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، یعنی اللہ نے، اس نے سے مراد اللہ نے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور فرمایا، یہ بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے، یہ بریکٹ آپ لکھیں گے، یہ ترجمے کو سمجھانے کے لیے بریکٹ میں ترجمہ لکھا جاتا ہے، اور آپ یہ بریکٹ آپ لکھ لیں گے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ اور فرمایا، دوبارہ میں ترجمہ پھر کرتا ہوں تاکہ پیچھے سے آپ کا ترجمہ ٹھیک ہو جائے اور اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اذ تستغیثون، اذ تستغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے پروردگار سے، ربکم، اپنے
परवरदिगार से। फस्तजाब लकुम, फस्तजाब लकुम, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। यानी जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, यानी दुआ करते थे, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। और फरमाया, क्या फरमाया? अन्नी मुमिद्दुकुम, अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अन्नी मुमिद्दुकुम, यहाँ पे आपके बुक वालों ने ये तर्जुमा लिखा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। याद रखिए बच्चे, बाद बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि अल्लाह की ज़ात तो अहद है, वाहिद है, तन्हा है, तो अल्लाह अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं जबकि हम जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चे जो बड़ी ज़ात होती है, जैसे कोई बादशाह होता है या कोई ऑफिसर होता है बड़ा, या कोई मुल्क का सदर वज़ीर आज़म है, तो बाद औक़ात बड़ा इस अंदाज से बात करता है कि हमने आपको ये हुक्म दिया, हम ये करने जा रहे हैं, मुराद उसकी बड़ाई होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सारी कायनात में सबसे बड़ी ज़ात है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी, तो फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बि अल्फिन, 1000, बि अल्फिन 1000, बि अल्फिन 1000, मिनल मलाइकती, फरिश्तों के जरिए से, बि अल्फिन 1000, मिनल मलाइकती। अल मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, अल मलाइका किसको कहते हैं? फरिश्तों को कहते हैं, अल मलाइकती। जी, अब क्या तर्जमा हुआ देखिए, बि अल्फिन 1000 मिनल मलाइकती, 1000 मिनल मलाइकती, फरिश्तों के जरिए से, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे 1000 फरिश्तों के जरिए से। मुर्दिफीना, मुर्दिफीना, जो लगातार आते जाएंगे, जो लगातार आते जाएंगे। जी, एक तर्जमा इसका ये है, और एक तर्जमा आपने जो एक्सरसाइज के अंदर अल्फाज मानी है, ये देखिए ज़रा, मैं उसको भी खोल रहा हूँ। ये आपने मुर्दिफीन, ये देखें, इसका तर्जमा यहाँ पर लगातार आने वाले, ये भी कर सकते हैं। और एक तर्जमा ये है जो आपकी ये आयत के नीचे लिखा हुआ है, मुर्दिफीन, जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे, मुर्दिफीन, जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे, मुर्दिफीन, जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे। अब देखें, मैं इसका मुहावरा तर्जमा कर रहा हूँ। इस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, फस्तजाब लकुम, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। और फरमाया, अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइकती, क्या फरमाया? कि हम तुम्हारी मदद करेंगे 1000 फरिश्तों के ज़रिए से। मुर्दिफीना, जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे, या जो एक जो लगातार आते जाएंगे या लगातार आने वाले होंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये तर्जुमा समझ आ गया है। जी बच्चों, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद जो उतारी वो बदर के मौके पर 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों के ज़रिए से, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। और सहाबा फरमाते हैं, जैसे कि बाज़ रिवायात में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि बाद औक़ात ऐसे होता था कि हम अपनी हमारी जो वार होता था, यानी जो हम तलवार चलाते थे या उस दुश्मन पर हमला करते थे, तो हमारे हमला करने से पहले ही उसकी गर्दन उतर के नीचे गिर जाती थी और वो काफ़िर मर जाता था। वजह ये है कि वो फरिश्ते जो सा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से मुसलमानों की जो मदद के लिए उतरे थे, वो काफ़िरों को मार देते थे और काफ़िरों पर अटैक करते थे। तो वो नज़र नहीं आते थे। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि शैतान को वो फरिश्ते नज़र आए थे। तो शैतान धोखा देने के लिए हर वक़्त मौजूद होता है। तो उस वक़्त शैतान की आगे हम इंशाल्लाह तफ़सील से पढ़ेंगे।
تو یہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے لگاتار مدد و نصرت کے لیے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اگلی آخری کی آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی تسلی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو بڑی زبردست جو سا نا وہ خوشخبری بھی دی ہے کہ ایمان والے جو ہے انہی کی اللہ رب العزت مدد کرتا ہے، انہی کو غالب کرتا ہے، اور انہی کو جو سا ہے کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتا ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہ سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں بچوں، اللہ رب العزت کی ذات تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں جیسے پہلی قوموں کو، نافرمان قوموں کو اللہ رب العزت نے عذاب بھیج کر غرق کر دیا، جیسے کہ بعض قوموں کو اللہ رب العزت نے، جیسے فرعون کو اللہ رب العزت نے، اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری قومیں ہیں جیسے جن کے اوپر چیخ کا عذاب آیا کہ فرشتہ نے چیخ ماری اور وہ سب کے سب مر گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس طرح تیز ہوا کا عذاب آیا، آندھی طوفان کا عذاب آیا، اور اسی طریقے سے زلزلے کا عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ بندے کو کسی بھی طریقے سے عذاب دے سکتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے 1000 لگاتار آنے والے فرشتے بھیجے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو 1000 فرشتے جو بھیجے ہیں، یہ ان کی تسلی کے لیے بھیجے ہیں، کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ دیکھو تم نے میری ذات کے اوپر بھروسہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور میدان جنگ میں ان 1000 کے لشکر سے لڑنے آ گئے، تو میں نے بھی ان کے مقابلے میں 1000 فرشتے بھیج دیے۔ اب دیکھیے ذرا ترجمہ، وما جعلہ اللہ، جی، اور بنایا اللہ رب العزت نے الا بشرا، اس مدد کو محض بشارت، اور اللہ رب العزت نے اس مدد کو محض بشارت بنایا تھا، یعنی خوشخبری بنایا تھا۔ یہ مدد جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی، یہ کیا تھی؟ یہ خوشخبری تھی، مومنین کے لیے خوشخبری تھی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو تو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا۔ بشارت کو کہتے ہیں خوشخبری کو، خوشخبری بنایا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ اطمینان حاصل کریں، وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ اطمینان حاصل کریں، یعنی سکون حاصل کریں، بھی، اس سے، یعنی اس مدد کے ذریعے سے، اس مدد کے ذریعے سے کیا حاصل کریں؟ اطمینان حاصل کریں۔ قلوبکم، قلوبکم تمہارے دل، قلوبکم تمہارے دل، تاکہ اطمینان حاصل کریں اس مدد سے کے ذریعے سے تمہارے دل۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اس مدد کو تو محض اللہ نے بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، یعنی اللہ فرشتوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ومن نصر الا من عند اللہ، ومن نصر، اور مدد تو الا من عند اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، عزیز غالب، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس کا باماورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اس مدد کو تو محض اللہ نے بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب، حکمت والا ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کے الحمدللہ پہلے رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اب بچے اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کا لفظی ترجمہ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے،
اور املا کی صورت میں لکھ لیجئے، یا اس طریقے سے کہ قرآن کو سامنے رکھ کے تو اس سے دیکھ دیکھ کے لکھ لیجئے، اور اس طریقے سے اس کا بامحاورہ ترجمہ جو نیچے بک میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اسی کو آپ نے پیپر میں اسکول میں بھی اور بورڈ میں بھی انشاءاللہ آپ نے یہی پیپر میں حل کرنا ہے۔ تو لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ نے ٹیسٹ میں پیپر میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے آپ نے اگر کوئی کویشچن اب کرنا ہے تو آپ بچے ریز ہینڈ کر لیجئے، ون بائی ون میں سب سے بچوں سے ان کے کویشچن کا آنسر دیتا ہوں۔